پاکستان کی ایئر اسٹرائک کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر گولیاں چلنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات پہلے بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن اب ان دونوں ملکوں کے درمیان مزید کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نہ انڈیا ہے، نہ ایران ہے، نہ افغانستان ہے، نہ ہم ہے۔ نہیں، آپ نے بولا نا جنگ کرنے کی کنڈیشن میں نہ افغانستان ہے، نہ ایران ہے، نہ ہم ہے، نہ انڈیا ہے، لیکن انڈیا تو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی اور وہ اکانومی ہے، ہم تو ویسی بھیک مانگ کے جو ہے نا گزارا کر لیتے ہیں۔ ہم یا وہ؟ ہم۔ اچھا، تو پھر وہ تو پوزیشن میں ہے نہیں، وہ پوزیشن میں ایسے کہ وہ اپنے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان تو بھیک مانگ کے گزارا کر لے گا، وہ کیسے مانگیں گے بھیک؟ وہ جب ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جو ڈیٹ ہے ان کے اوپر وہ تو ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کم ڈیٹ ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، قرضے میں وہ ڈوبے ہوئے۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے افغانستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کیے ہیں، اور یہ ملٹری سٹرائکس کی ظاہری بات ہے جس میں شاید ہماری ایئر فورس اور ملٹری نے یہ ایک کمبائنڈ آپریشن کیا ہے، جو کہ حافظ گل بہادر گروپ اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے دہشت گرد تھے موجود وہاں پہ، جنہوں نے تھوڑے دن پہلے پاکستان کے اندر ایک حملہ کیا۔ پاکستان بار بار افغانستان سے کہہ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے، لیکن سم ہاؤ افغانستان نے بات نہیں سنی۔ اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم صرف کنڈیم نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کنٹینیوسلی ایک تو دھیان نہیں دے رہا ٹی ٹی پی کی طرف، اور دوسرا ان کو روک بھی نہیں رہا، اور وہ پاکستان پہ حملے کر رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم۔ اچھا، آج جو پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان میں ایئر اسٹرائک کی گئی ہے، ایز اے پٹھان آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ تو پٹھان کا ایشو ہے ہی نہیں، یہاں پہ ایشو آتا ہے بینگا پاکستانی۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد پھر پٹھان آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان جو شہید ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو شہادت مبارک ہو، ہمیں بہت افسوس ہے اس پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک بارڈر کی بات رہی، افغانستان کی جو جارحیت آج کل جاری ہے، ظاہر سی بات ہے جب بارڈر بند ہوگا افغانستان سے دہشت گردوں کا جو داخلہ ہوگا وہ پاکستان میں ممنوع ہو جائے گا، جو یہ چیز افغان طالبان بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ایک ہمیشہ ایک انٹرفیئرنس رہی ہے کہ وہ پاکستان میں انٹرفیئر کرے، اسپیشلی جو قبائلی علاقے ہیں کہ وہاں کا امن خراب کرے اور پاکستان کو گلوبلی ان کا امیج ڈیمیج کرے۔ تو اس لیے پاک فوج کے جو اقدامات ہیں بارڈر پہ، چاہے خاردار تارے ہوں، چاہے پاسپورٹ کا اجرا ہو، اس طرح کے جو باقی چیزیں ہیں، تو افغان طالبان کو جو ہے یہ چیزیں کافی ناگزیر ہیں، وہ یہ چیزیں چاہتے نہیں ہیں، تو اس لیے بار بار وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پاکستان کے جو گلوبلی امیج بھی ہے، سو وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ڈیمیج کیا جائے۔ تو جب وہاں سے وہ جارحیت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے افواج نے بھی تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ سارا دہشت گرد۔ بڑے صاحب، یہ نیا چیپٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا ہے، پوری 50 سال ہم نے ضائع کیے، آج وہیں پہ ہمیں حملہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تاریخ کا کیا سبق ہے اور کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ آپ نے 50 سال میں سب کچھ قربان کر دیا، یہ کوئی زیادہ ہی جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بلکہ اگر افغان پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی اس کے برعکس سٹیٹمنٹ ہے جو وہ دیتے ہیں کہ ہمارا 50 سالوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے۔ لیکن جذبات سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جو سنگل اس میں ایشو ہے وہ افغانستان میں بالادستی کا ایشو ہے۔ ہو گیا، اور ہم سوار بھی ایسی صورتحال میں کہ سوار تو کشتی میں ہو گیا لیکن کرایہ کوئی نہیں ہمارے پاس کشتی کو دینے کا۔ خیر، مجھے یہ بتائیں، ابھی افغانستان کے ساتھ جو ایک واقعہ سامنے آیا، پہلے بارڈر پہ کشیدگی چلی اور اب تو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے، یہ پراپر اتھینٹک خبر ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایئر فورس کی طرف سے وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ انٹرنیشنل لا کی اگر بات کریں تو یہ خلاف ورزی نہیں ہوگی کسی دوسرے کنٹری میں اگر ہم اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے وہ اٹیک کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی، لیکن اس کنڈیشن کا یا اس سچویشن میں ایسا اٹیک
ऐसी सूरत-ए-हाल? नहीं, ऐसी सूरत हाल ये है कि फिर वही गलतफहमियों को बैठ के दूर करना चाहिए। ठीक है। जो वादे आप करते हैं पूरी दुनिया से, वो आपने कभी भी पूरे नहीं किए। तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो वादों की, जो लोग ऐसे हैं जो वादों का पास रखते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम नहीं पास रख रहे? हमने तो किसका पास रखा है? मुझे एक बता दें कि जिसका पास हमने रखा है। अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को। अब ये देखे ना, 122 बिलियन USD मेरा ख्याल है हम पे कर्जा है। ठीक है, ऐसा ही है ना ऑलमोस्ट। तो अगर ये सी पैक जो है तो आप 75% चाइना को दे दें, ठीक है। कि जब वो उसके जो अर्निंग होगी सी पैक से वो चाइना ले फॉर द नेक्स्ट 10 years और 15 years, ठीक है। और 25% हमें दे दे, ठीक है। और हमारा कर्ज वो अजाफी उतार दे, ठीक और आप लॉ में एक अमेंडमेंट कर लें कि आप आइंदा कर्ज नहीं लेंगे, तो कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर ठीक है, सकता? ये आपने एक पॉलिसी तो अच्छी बताई है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसके ऊपर दो खबरें भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। मैं तो करंट अफेयर देखता रहता हूँ। अमेरिका ने ये बोला है, IMF ने, अमेरिका ने नहीं, IMF की तरफ से ये आया कि भाई चाइना के साथ जो सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर काम रोका जाए इमीडिएटली। उन्होंने साथ बोला है कि इमीडिएटली काम रोका जाए IMF का, यानी कि अब हम पूरा फंस गए हैं। यानी कि या तो IMF के पास नहीं जा पाएंगे या चाइना के साथ सी पैक नहीं कर पाएंगे। अब हम किधर जाएं? नहीं, आप चाइना से नेगोशिएट करें कि वो हमारा कर्जा उतार दे, हाँ। और नेक्स्ट 10-15 years उसके हवाले कर दें सी पैक, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत बनी है, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा, और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उनकी वजह से हो रही है, इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा। प्रॉपर उन्होंने इस तरीके से बोला अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने। तो यानी वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। देखिए, पहले आपने पैसों के लिए उनको इन कर लिया, ठीक है, US डॉलर के लिए, US डॉलर के लिए। उसके बाद आपने ये किया कि उन्हें आईडी जो है ना, पाकिस्तान की आईडी कार्ड भी इशू करवा दी, जी हुए। फिर उनकी शादियां भी यहाँ करवा दी। 2-2 3-3 ठीक है, 2-2 3-3 नस्लें में गुजरे। अब आप उनको बाहर निकाल रहे, इस तरह नहीं होता। आप वॉलंटरली कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो उसको आप भेज दे अपने नेबर्स के साथ, और वो भी इस्लामिक नेबर के साथ। बड़ी ही डेलिकेट जो है ना ये टर्म्स होती हैं, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बैठ के नेगोशिएट करके थ्रू राउंड। पाकिस्तान और गजिस्तान के बॉर्डर पर गोलियां चलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान और गजिस्तान में पहले भी रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।